الرحیم آج کے درس کا موضوع ہے تحریف القرآن۔ کچھ نکات ہیں اس موضوع سے وابستہ ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تحریف سے مراد کیا ہے، تحریف کی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بحث کریں گے کہ آیا قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اگر تحریف کے قائل ہیں تو اس پر دلیل کیا ہے، اور ادلہ کے ذریعے تحریف ثابت ہو جاتی ہے کنفرملی، یا کنفرملی ثابت نہیں ہوتی، صرف احتمال اور شبہ آ جاتا ہے، احتمال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تحریف ہوئی ہو، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کی حجیت ثابت ہوتی ہے یا ثابت نہیں ہوتی۔ یہ نکات ہیں جن کو ہم تفصیلاً انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہت بڑی نظریاتی علمی دقیق بحث ہے۔ اس کے دقیق ہونے کی وجہ سے یہ بحث عام طور پہ ڈسکس نہیں کی جاتی، اور عوام کو اس بحث کے جغرافیے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ صرف علماء اور علمی ماحول کے اندر ڈسکس کی جاتی ہے، چونکہ اس کا سمجھنا صرف علماء اور طلباء سے مختصر ہے۔ لہذا آپ لوگ اس کے اہل ہیں کہ اس نظریے کو سمجھیں اور اس کے نتائج کو اخذ کریں، اور نظر رکھیں کہ اگر اس نظریے کے قائل ہو جائیں تو اس کے اوپر کیا مفاسد مترتب ہوتے ہیں۔ تحریف سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اندر، کلمات کے اندر، اس کی ہیئت یا مادے کے اندر اس قسم کا تغیر و تبدل کر دیا جائے جس سے متکلم کی مراد بدل جائے، جس سے اس کلمے کا، اس کلام کا معنی محفوظ نہ رہے، یہ تحریف۔ چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، ایک لفظ کے اندر پھر اس کی حیات، جو صرفی حیات ہے، وہ بھی بدل دو تو معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تحریف سے یعنی اس پہ بھی صادق آ جائے گا، آ جائے گا، صرف زبر بدل دو تو بھی آ جائے گا۔ آپ اعراب فاعل کی جگہ پر مفعول بہ کا لگا دیں، چلو یہ تو وہ اعراب ہے جس سے آپ اسناد کشف کرتے ہیں، آخری حرف کے اعراب کا تعلق اسناد کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پہلے جو اعراب ہوتا ہے اس کا اسناد کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اس کا تلفظ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور تلفظ میں بھی آپ اعراب کو آگے پیچھے کر دو تو معنی مصدری بدل جاتا ہے۔ تحریف، لہذا قرآن مجید کے کلمات کے اندر اس کی مادے اور حیت کے اندر اس قسم کی تبدیلی، تغیر کر دیا جائے جس سے اس کلام کا مطلوبہ معنی، اس کلام کا جو معنی متکلم کا مراد تھا وہ محفوظ نہ رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریف۔ اور تحریف جو ہے یہ متحقق ہوتی ہے کبھی لفظ کو اضافہ کر کے، کسی شے کا کلام الہی کے اندر اضافہ کر دو، اس سے بھی تحریف متحقق ہو جاتی ہے۔ کلام الہی سے کسی شے کو آپ ناقص کر دیں، اس سے بھی تحریف ہو جاتی ہے۔ اضافہ یا نقص نہ کرو، چیز جو ہے وہی رہے، لیکن اس کی مادے اور حیات کے اندر آپ جو ہے مقام کو اس طرح بدل دیں کہ مطلوبہ معنی اس کا تبدیل ہو جائے، تو بھی تحریف حاصل ہو جاتی ہے۔ تو تین صورتیں ہیں تحریف کے حصول کی: اسقاط الکلام، اضافت الکلام جسے آپ زیادت کہتے ہیں، اور تیسرا کیا ہے؟ تصحیف یعنی اس کی مادے یا حیات کے اندر آپ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کریں
جس سے کلام کی اصلی حالت محفوظ نہ رہے. تو اب گرایا بھی کچھ نہیں، اضافہ بھی کچھ نہیں دیا، جو تھا اسی کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ تصریف کر دی، تصرف کیا اس کے اندر. آپ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تصحیف. جو تیسری صورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ تصحیف. اسقاط، نقصان. اسقاط یعنی کسی کو گرا دینا. اسقاط اور نقصان ایک ہی چیز ہے. زیادت اور اضافت یہ بھی ایک ہی چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تصحیف. یہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے قرآن جن کے ان تین میں سے کوئی ایک بھی متحقق ہو جاتا ہے تو تحریف متحقق ہو جائے گی. یعنی تحریف کے یہ تین مصادیق. کسی شے میں آپ تحریف کرنا چاہتے ہیں تو یا اضافے کے ذریعے کریں گے، یا اسقاط کے ذریعے کریں گے، یا تصحیف کے ذریعے کریں گے. تحریف سمجھ میں آ گئی ہے؟ تحریف کے سمجھنے کے بعد اب اس نظریے پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. تو جو فرمایا آپ نے علماء امامیہ کا یا ہمارے کم از کم اصولی سلسلے کا یہ اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف نہیں ہوئی، اور اس کے اوپر انہوں نے عقلاً و شرعاً دونوں باب سے ادلہ، مضبوط دلیلیں پیش کی ہیں. اور ان ادلہ کے بعد ہمارے مذہب کا یہ امتیاز اور ہمارے مذہب کا یہ مسلم عقیدہ بن چکا ہے کہ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہوئی. ہم تحریف کے قائل نہیں. ہمارے مقابلے میں دیگر مذاہب ہیں، اور اخباریوں کے بعض علماء کی طرف نسبت آئی ہے، اگرچہ وہ نسبت مشکوک ہے. یعنی اس نسبت پہ علماء نے جو ہے وہ اتفاق نہیں دیا ہے. یعنی ان کی عبارات سے ایسا انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی مراد یہ ہے. تو اس لیے میں نے اصولی سلسلے کو کم از کم، اور اگر آپ ان تعویل کر کے ان کو بھی ہمارے ساتھ لے آئیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب شیعہ کا یہ امتیاز ہے من البدایہ الی الیوم. ہم قرآن کے اندر تحریف کے قائل نہیں. تحریف بجمیع المعانی. ہاں البتہ تحریف کا جو اسقاط ہے، اضافہ ہے، زیادتی ہے، یعنی زیادتی کے ذریعے جو تحریف ہوتی ہے، اس تحریف میں ہمارے ساتھ دیگر مکاتب بھی متفق ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ اضافہ یا زیادہ نہیں کیا گیا. البتہ جو باقی دو قسمیں ہیں، وہ جو لوگ بھی تحریف کے قائل ہیں تو وہ ان دو قسموں کے قائل ہیں، یعنی ان دو مصادیق کے قائل ہیں، تصحیف اور اسقاط. جو قائل ہیں وہ بھی دو کے قائل ہیں، تیسرے کے قائل نہیں ہیں. جو قائل نہیں ہیں وہ تو قائل ہی نہیں ہیں، جو قائل ہیں وہ بھی فقط دو کے. تو پھر جو قائل ہیں وہ ان میں سے دو کے قائل ہیں، تیسرے کے قائل نہیں، تو پھر وہ تیسرے کا انکار کرنے میں ہمارے ساتھ کیا ہو گئے؟ موافق ہو گئے جزوی طور پہ. لہذا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف نہیں ہوئی. مد مقابل جو علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی تحریف ہوئی ہے، انہوں نے دو قسم کی ادلہ بیان کی ہیں تحریف کے ثابت کرنے کے لیے. پہلی ادلہ جو ہیں وہ من الروایات ہیں. کچھ روایات ہیں جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ روایات دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے. اور ان روایات کو علامہ مجسری رحمۃ اللہ علیہ نے بہار کے اندر ذکر کیا ہے. موضوع ہے بہار میں قرآن کی جم بندی کا موضوع ہے، موضوع بنایا انہوں نے، اور جم بندی کے موضوع کے ذیل میں وہ روایات بھی لے کر آئے ہیں جو یہ دلالت کرتی ہیں کہ تحریف ہوئی ہے. اچھا، تو تحریف کو ثابت کرنے کے لیے دو دلیلیں ہیں. ایک دلیل جو ہے کہاں سے لی گئی ہے؟ روایات سے. دوسری دلیل لی گئی ہے وہ عقلی دلیل ہے. تو جو فرمائی جی بھئی عقلی دلیل کیسے لے کر آئے ہیں تحریف کے ثابت کرنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن مجید کی آیات کے سیاق اور سباق کے اوپر توجہ کی ہے، تأمل کیا ہے، تو ہمیں کچھ ایسی آیات مل گئی ہیں
کہ ان آیات میں سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو اس حصے کا تعلق دوسرے حصے کے ساتھ کوئی مناسب ربط نہیں ہے ان دونوں کے درمیان. آیت کے اس حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ کوئی مناسب ربط نہیں ہے. تو مناسب رابط کا وہاں نہ ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ بھئی درمیان میں کوئی لفظ یا کوئی کلمہ یا کوئی اور جملہ تھا جس کو گرا دیا گیا ہے. مثلا مثال انہوں نے دیا ہے آیت حاشے میں ہوگی، میں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ آیت ہے جی نہیں یہ آئے گی آگے تحریف میں نہیں، یہ قرات کے خلاف میں. تحریف میں ایک دوسری آئی ہے آیت، اور اس آیت میں زواج کا موضوع ہے اور یتیم کا موضوع ہے. تو زواج اور یتیم دو الگ الگ موضوع ہیں، اور ایک ہی آیت کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ یتیم کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ زواج کے بارے میں بیان کر رہا ہے. تو یہاں سے انہوں نے کشف کیا ہے کہ یہ دو موضوع آپس میں مناسب ربط نہیں ہے ان دونوں کے درمیان. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ تھا جس کو حذف کر دیا گیا ہے. نسخے میں نہیں ہے، مگر یہ کہ میں محل شاہد کے طور پہ صرف لانا چاہتا ہوں. تو اس نسخے میں آیت موجود نہیں ہے، مگر یہ کہ آیت ہے. یہ مثال کے طور پر، شاہد کے طور پہ جو لکھ رہے ہیں. تو تحریف ثابت کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک مثال بھی مل جائے تو بھی تعریف کے ثابت کرنے کے لیے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ جنہوں نے تحریف پر جو ہے وہ اقرار دیا ہے، اعتراف دیا ہے، وہ بہت سارے ایسے موارد لے کر آئے ہیں جس کو انہوں نے نام دیا ہے تناقضات فی الکلام الہی. تناقضات القرآن، نواقض القرآن، یہ اس قسم کا لفظ انہوں نے بولا. قرآن مجید میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں تناقض کہتے ہیں، اس لیے آیا ہے کہ بھئی یہ دوسرے کے ساتھ تناقض کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہاں کچھ تھا جو ساکت کر دیا گیا ہے، یا اس کا مطلب کچھ اور تھا مگر یہ کہ اس کے اندر تصحیف کر کے بدل دیا گیا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ تناقض ہو. بہار والا ساری روایت لیتا ہے، شیعہ والی بھی سننے والی، جس کا نام ہی بہار ہے. سمندر تو تبھی بنے گا جب حلال حرام ساری مچھلیاں ہوں گی اس کے اندر. خیر، دو قسم کی ادلہ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، روایات سے، اور تیسری دلیل جو ہے اس کو انہوں نے عقلی دلیل کا نام دیا ہے. ان دو قسم کی ادلہ سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی ہے. اور ہمارے علماء نے ان کی عقلی ادلہ کا بھی جواب دیا ہے کہ وہاں باقاعدہ ان دو موضوعات کے درمیان جہاں ان کو مناسب رابط نہیں مل رہا، وہاں تفسیر کے ذریعے ان کے درمیان مناسبت بھی ایجاد کی ہے کہ یہ مناسبت تھی ان دو موضوعات کے درمیان، جس کی وجہ سے یہ حصہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے، دوسرا حصہ آیت کا دوسری چیز کو بیان کر رہا ہے. اور وہ روایات، جن روایات سے انہوں نے استدلال کیا ہے، ان روایات کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے کہ ان کے استدلال میں یا ان کے سند میں کہیں خلل ہے. واضح ہو گئی بات. مہم یہ کہ ہم شیعہ اثنا عشریہ قرآن مجید کے اندر تحریف کے قائل نہیں ہیں. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اس آیت پر جو ہے وہ پہرا دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی تحریف نہیں ہوئی. ہاں، قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان کے نسخے اس وقت امت کے درمیان جو موجود ہیں وہ سارے تحریف شدہ ہیں، ان کے اندر تحریف کی ہم قائل ہیں. اور تحریف کی وجہ سے ہی وہ باقی نسخے جو ہیں یا باقی کتب سماویہ جو ہیں ان کی حجیت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ان سے استدلال کو جائز نہیں سمجھتے.
واضح ہو رہی ہے بات؟ کیونکہ استدلال کے لیے پہلے یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ یہ آیت کلام الہی ہے یا نہیں. اگر اس کا کلام الہی ہونا ثابت نہیں ہے تو آپ اسے استدلال نہیں کر سکتے. اور شک بھی آ جائے تو شک آنے کی صورت میں بھی اس کی حجت منتفی ہو جائے، استدلال جائز نہیں. لہذا سب سے پہلے آپ کو قطع اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ کلام الہی ہے. اس یقین کے بعد پھر اگلا مرحلہ طے ہوگا کہ آپ اسے استدلال کریں اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں، اس کے مطابق آپ اطاعت کریں. اگر اس کے کلام الہی کا ہونا ہی متیقن نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت اور استدلال اور حجت ساری چیزیں جو ہے وہ مشکوک ہو جائیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، تو قرآن مجید کے علاوہ جو ما سبق کتب ہیں وہ سب جو ہیں وہ تحریف ہو چکی ہیں. مولوی صاحبان یا امت کے لوگ جو تھے جن کے ہاتھوں وہ کتاب اس زمانے میں کلمی نسخے ہوتے تھے، تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے اندر تحریف کی اور تحریف کر کے ان کی آیات کو بدل ڈالا. اور ان کی تحریف پر قرآن مجید کے اندر اشارہ بھی موجود ہے کہ ان کے اندر انہوں نے ایسا کیا ہے. لیکن قرآن مجید کلمی نسخے کے زمانے سے لے کر آج تک اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. ائمہ کے دور میں بھی قرآن مجید کی جو ہے وہ حفاظت کی گئی ہے، قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ محفوظ کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید کے موضوع کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے ہر قسم کے خرافات اور شیطانیت کے باوجود قرآن مجید کے کلمات کے ساتھ تلاعب اور تصرف نہیں کر سکا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کلمی نسخے اس زمانے میں جو مختلف بلدان اسلامیہ کے اندر مساجد میں رکھوائے گئے تھے وہ اسی مصلحت کے تحت رکھوائے گئے تھے کہ اگر کوئی کسی نسخے کے اندر تحریف کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس نسخے کو دوسرے نسخے کے ساتھ ملا کے کلیئر کر دیا جائے گا کہ بھئی یہ مطابق ہونے کی صورت میں یہ ٹھیک ہے، مطابق نہ ہونے کی صورت میں جو آیت ہے اس کی اصلی آیت جو ہے اس کو واپس لایا جائے. تو متعدد نسخے رکھوائے گئے کیونکہ ایک نسخہ ہونے کی صورت میں جو ہے پھر وہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ اس میں تحریف کی ہے کسی نے یا نہیں کی ہے. تو متعدد نسخے جو ہے بلدان اسلامیہ کی جوامع میں رکھوائے گئے تاکہ جو ہے کوئی بندہ تحریف کرتا ہے تو فوراً دوسرے نسخے کے ساتھ اس کی مطابقت کر کے. اور اس زمانے میں پھر اتنی اقلام اور اتنے کاتب بھی نہیں تھے کہ تاکہ جو ہے وہ آج نسخے لکھتے اور اس کے اندر جو ہے وہ تعریف کرتے جیسے کہ آج کے دور میں ممکن ہے. تو آج کے دور میں تحریف جو ہے بہت آسان ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اصل اس قدر محفوظ ہو چکی ہے کہ اس کے محفوظ ہونے کے بعد اس کے سامنے جب اس کی آپ کاپی لے کر آئیں گے تو فوراً اس کی تصویر اور اس کی تحریف پکڑی جائے گی. اچھا، تو ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں. اگر تحریف کے قائل ہو جائیں تو اس کی حجیت، جواز الاستدلال، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ مشکوک ہو جائے گی. قرآن مجید کی قیمت نعوذ باللہ من ذالک کی علمی قیمت اس کی ختم ہو جائے کیونکہ اس کے اندر غیر کلام الہی اس کے اندر شامل ہو جائے گی، اور شامل ہونے کی صورت میں یقین نہیں رہے گا کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کلام الہی ہے اور کون سا لفظ جو ہے وہ کسی غیر کا ہے جو منسوب ہو گیا ہے کلام الہی. کلیئر ہے یہ بات؟ اچھا، لیکن مصنف نے بحث کو تحریک دینے کے لیے، فکر کو تحریک دینے کے لیے، بحث کو توسیع دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اگر فرض کر لیں، تسلیم کر لیں کہ بھئی قرآن کے اندر تحریف علی نحو الیقین تو نہیں، لیکن تحریف وہ روایات کو تسلیم کر لیا جائے. توجہ فرمائیے، ان روایات کو تسلیم کر لیا جائے جو روایات کہتی ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، تو وہ روایات صرف تحریف کے ہونے کو بیان کر رہی ہیں، مگر یہ کہ کس آیت میں ہوئی ہے کس میں نہیں ہوئی ہے آگے نشاندہی نہیں دے رہی. تو ان روایات کو تسلیم کرنے کی صورت میں علم اجمالی حاصل ہو جائے گا. کس بات کا؟ قرآن کے اندر تحریف کے پیدا ہونے کا. علم اجمالی سمجھ گئے ہو؟ جی. علم اجمالی وہ گلاس والی مثال یاد رہے نا کہ ان میں سے ایک گلاس نجس ہے، یہ تو مجھے یقین ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سا ہے وہ. تو روایات یہ کہتی ہیں کہ تحریف ہوئی ہے، مگر انہوں نے ان آیات کی نشاندہی نہیں دی، ان مقامات کی نشاندہی نہیں دی جن کے اندر تحریف ہوئی ہے. تو روایات کو مان لینے سے
کہ تحریف ہوئی ہے تو یہ تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تحریف ہوئی ہے، مگر یہ پتہ نہیں کہ کس کس مقام پہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وہ علم کیا ہو جائے گا، علم اجمالی ہو جائے گا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اگر ان آیات کو، روایات کو عفواً تسلیم کر لیا جائے تو تسلیم کر لینے کی صورت میں ہمیں علم اجمالی حاصل ہو جائے گا تحریف کے وقوع کا۔ جب علم اجمالی حاصل ہو جائے گا تو اس علم اجمالی کی بنیاد پہ، جو تحریف کے وقوع کا علم اجمالی ہے، اس کی بنیاد پہ مصنف نے بحث کو آگے بڑھایا ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ آیا علم اجمالی بالتحریف کے بعد بھی آیا قرآن کی حجیت محفوظ رہتی ہے یا محفوظ نہیں رہتی؟ تو جو ہے، اور یہ مقصد کیا ہے مصنف کا؟ بحث کو توسیع دینا چاہتے ہیں۔ مصنف نے اپنے طور پہ بہت زور لگا کے قرآن کی حمایت میں بہت کوشش کی ہے کہ تحریف کے وقوع کے احتمال کے باوجود بھی اس کی حجیت کو محفوظ رکھا جائے۔ تو جو ہے تحریف کے احتمال کے باوجود بھی قرآن مجید کی حجیت کو اور آیات کے ساتھ جواز الاستدلال کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے مکمل کوشش کی ہے کہ بالفرض اگر ہم قائل بھی ہو جائیں کہ تحریف ہوئی ہے تو بھی وہ اس قسم کی جو ہے وہ سچویشن بنا رہا ہے ادلہ کے درمیان کہ جس سے انسان کو گمان رہتا ہے، کم از کم اطمینان رہتا ہے کہ بھئی قرآن مجید حجت ہے اور اس کے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس کی یہ کوشش جو ہے وہ لا حاصل ہے۔ تحریف کے احتمال کے بعد اس کی حجیت اور قیمت برقرار نہیں رہتی۔ تو علماء نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ تحریف کے وقوع کے احتمال کو قبول کر کے آگے اس کی حجیت پر ڈٹ جائیں، تو اسے بہتر یہ ہے کہ آپ دشمن کو جو ہے وہ سرحد پہ ہی روکیں۔ تو باقی علماء نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، نہیں یہ تحریف کے احتمال کو قبول کرنے کے بعد پھر قرآن کی قیمت اور اس کی حجیت کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا، عقل جو ہے سپورٹ نہیں کر رہی۔ لیکن مصنف نے اپنی عقلی پاور استعمال کی ہے، کوشش کی ہے، گراؤنڈ بنایا ہے، ادلہ کا اس قسم کا ڈیزائن بنایا ہے جس سے جو ہے کچھ وہ طفل تسلی صحیح تسلی دینے کی اس نے کوشش کی ہے کہ بھئی پھر بھی اس کی حجیت کو اور علمی قیمت کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم نے فکر کی تحریک اور بحث کی توسیع کے لیے جو مصنف نے زحمت کی ہے اس کو جو ہم مصنف کی محنت سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ نظریہ میں ٹوٹل کر چکا ہوں کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور تحریف کے قائل ہونے کی صورت میں باقی علماء نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ پھر اس کی حجیت اور علمی قیمت کو بچانا مشکل ہے۔ واضح ہوئی ہے بات؟ اچھا، عبارت سے جو ہے گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، وَدَعْوَى الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ، اگر یہ دعویٰ کر لیا جائے علم اجمالی کا، ٹھیک ہے، کس بنا پہ علم اجمالی کا دعویٰ کر دیا جائے؟ اب وہ بنا مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے، وہ بنا آپ نے پوری کرنی ہے۔ کون سی بنا ہے؟ وہ آگے اشارہ آئے گا، وہ روایات یا وہ عقلی استدلال جو تحریف کے لیے بطور دلیل پیش کیے گئے ہیں، ان کو اگر مان لیا جائے تو مان لینے کی صورت میں علم اجمالی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ کس چیز کا علم اجمالی؟ بے وقوع التحریف فی ہے، فی ایک ضمیر اب قرآن مجید کی طرف جائے گی یا فی ظاہر القرآن کی طرف جائے گی، چونکہ موضوع ہمارا ظاہر قرآن ہے۔ تو جو ہے موضوع ہمارا جو چل رہا ہے قرآن مجید کے ظاہر کو ہم بحث کر رہے ہیں کہ وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا ظاہر جو ہے اس کے اندر تحریف واقع ہوئی ہے، اور تحریف کے واقع ہونے کا علم اجمالی جو ہے، اس علم اجمالی کا اگر دعویٰ کر دیا جائے تو کہاں گیا ہے آگے اس کی خبر کہاں ہے؟ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بَعِيدَةٍ، اگرچہ یہ دعویٰ بعید نہیں ہے، دعویٰ میں ہے تو دعویٰ تو بعید نہیں ہے، دعویٰ تو کر سکتے ہیں آپ، دعویٰ کرنے میں کون سا زور لگتا ہے؟ دعویٰ کرنا بعید نہیں ہے۔ اچھا، یہ خبر ہے اس دعویٰ کی، بھئی تحریف کیا ہے؟ بے نحور اما بے اسقاط، وہ تحریف یا تو اسقاط کے ذریعے ہوگی، او بے تصحیف یا تصحیف کے ذریعے ہوگی، تیسری صورت کیا ہے؟
بزیادت، زیادت والی یہ تیسری صورت یہاں اس نے کیوں ذکر نہیں کی؟ چونکہ قائلین اور منکرین دونوں جو ہیں اس پر متفق ہیں کہ یہ نہیں ہوئی ہے. یاد ہے نا یہ جملہ بول چکا ہوں پہلے. تو اس لیے جو لوگ قائل ہیں وہ بھی صرف ان دو قسم کی تعریف کے قائل ہیں، تو اس لیے اس نے دونوں قسم کے لے آئے. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بَعِيدَةٍ، اگرچہ یہ دعویٰ کرنا بعید نہیں ہے، دعویٰ کیا جا سکتا ہے. کما یشہد بہ، جیسا کہ اس دعوے کے اوپر شاہد ہے کیا؟ بعض الاخبار، ایک. وَيُسَاعِدُهُ، اور اس دعوے کی مساعد ہیں کیا چیز؟ اعتبار. اعتبار سے مراد عقلی اعتبار یعنی عقلی دلیل. اعتبار سے مراد غور و فکر ہے، تأمل ہے. وہ سیاق و سباق میں جو تأمل اور فکر ہے اس کا اگر اعتبار کر لیا جائے تو وہ بھی مساعد ہے. مساعد میں اور دلیل میں فرق ہے. مصنف کے لفظوں پہ دھیان دو تاکہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ مصنف تحریف کا قائل ہے. نہ، وہ عبارت بڑی چھان بین کے لے کے آ رہا ہے کہ تحریف کا قائل بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ تحریف کو موضوع بنا کے آگے بحث کو بڑھانا چاہتا ہے. تو ان کانت غیر بعید، دعویٰ بعید کرنا بعید نہیں ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے. دعویٰ رکھنا اور دعوے کا کیا جانا ممکن ہونا یہ دو الگ باتیں ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دعویٰ رکھتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے. جب دعویٰ کیا جا سکتا ہے تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہتا ہے کما یشہد، اس بنا پہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اخبار شاہد ہیں اور عقلی اعتبار جو سیاق و سباق کے حوالے سے ہے وہ بھی اس دعوے کا مساعد ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ الا، مگر یہ دعویٰ اگر کر بھی لیا جائے تو انہ لا یمنع عن حجیت ظواہرہ، قرآن کے ظواہر کی حجیہ سے یہ مانے نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر بھی لیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے اور ہمیں تحریف کے وارد ہونے کا علم اجمالی ہے، تفصیلی علم تو نہیں ہے نا. تفصیلی کی صورت میں آپ معین کر لیں گے کہ فلاں آیت جو ہے اس کے اندر تحریف ہوئی ہے. معین ہونے کی صورت میں پھر ہم اسی آیت کو سائڈ پہ لگا دیں گے، کہیں گے کہ اس کا ظاہر حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب وہ ہم معین کر کے اس کے اوپر جو ہے ہم جو ہے وہ کراس لگا دیں گے یا دائرہ لگا دیں گے کہ بھئی اس آیت کے ظاہر سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، اس آیت کا ظاہر جو ہے وہ حجت نہیں ہے. علاوہ ازیں باقی قرآن جو ہے اس کا استدلال اور حجت اس کے اندر تو شک سرایت نہیں کرے گا نا. تو ان کی طرف جو ہے وہ سرایت کب کرے گا؟ جب آپ علم اجمالی ہے تحریف کے وقوع کا، پتہ نہیں ہے کہ کس مقام پہ تعریف ہوئی ہے، تو پھر اس علم اجمالی جو ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ شک اور احتمال کیا کر جائے گا؟ سرایت کر جائے گا سارے قرآن مجید کی طرف. تو مصنف کہتا ہے بھئی یہ دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ہم ثابت کریں گے کہ یہ تحریف جو ہے، تحریف کا احتمال جو ہے علم اجمالی کی صورت میں آپ تحریف کا احتمال کا لفظ ہی بولیں گے، چونکہ مقامات کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ کس مقام پہ ہوا ہے. تو مقامات کے حوالے سے آپ کو کیا ہے؟ احتمال ہے کہ اس مقام میں اس آیت میں احتمال ہے. تو وہ جو احتمال ہے وہ احتمال تحریف کے وقوع کا لا یمنع عن حجت ظواہری، قرآن مجید کے ظواہر کی حجت سے مانے نہیں ہے. کیوں مانے نہیں ہے؟ اب یہاں سے بھی مصنف نے بحث کا جو ہے آغاز کر دیا ہے. دلیل دیتا ہے بھئی کیوں مانے نہیں ہے. توجہ فرمائیے. کہتا ہے تحریف کی قسمیں ہیں دو. ایک تحریف وہ ہے جو کلام کے اندر خلل کی موجب ہوتی ہے، ایک تعریف وہ ہے جو کلام کے اندر خلل کی موجب نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے بھئی؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک تحریف جو خلل کی موجب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کلام کا معنی اور متکلم کی مراد بدل جاتی ہے اس تحریف کو تسلیم کرنے سے. اور دوسری تحریف جو خلل کی موجب نہیں ہوتی، کہتا ہے وہاں تحریف کو آپ تسلیم بھی کر لیں، تحریف کو مان بھی لیں، تو بھی ہر دو صورت میں کلام کا معنی جو ہے وہی رہتا ہے. بھئی کیسے؟ کہتے ہیں مثلا ایک لفظ ہے وہ ہے مسیطر. ٹھیک، مسیطر کہتا ہے سواد کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی معنی وہی رہتا ہے، سین کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی معنی وہی رہتا ہے. تو اب اگر اس کے اندر تحریف کا احتمال دے دیا جائے کہ بالفرض سواد نازل ہوا تھا اور کسی نے جو ہے سین کر دیا ہے، یا بالفرض سین نازل ہوا تھا، تعریف کرنے والے نے سواد کر دیا ہے، تو یہاں اگر
تحریف کے وقوع کا اگر احتمال دے بھی دیا جائے تو بھی جو ہے متکلم کی مراد اور کلام کا جو معنی ہے اس میں خلل نہیں آئے گا. تو یہ کون سی تحریف ہے جو خلل کی موجب نہیں. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے. مد مقابل دوسری قسم کون سی ہے؟ جو تحریف خلل کی موجب ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر تحریف کو مان لیا جائے تو کلام کا معنی محفوظ نہیں رہتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ دو قسمیں سامنے آ گئی. اچھا اب آؤ، مصنف کہتا ہے تحریف کے وقوع کا احتمال ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تحریف کے وقوع کا احتمال ہے تو ہو سکتا ہے وہ تحریف یہ والی ہو جو خلل کی موجب نہیں ہوتی. تحریف کے وقوع کے احتمال سے آپ کو وہ جو خلل کی موجب ہوتی ہے اس والی تحریف کے ہونے کا تو یقین حاصل نہیں ہو رہا نا. وقوع کے احتمال سے یہ موجب خلل والی تحریف کے ہونے کا یقین حاصل نہیں ہو رہا. نہیں ہوتا ہے. جب نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریف احتمال ہے تحریف کے وقوع کا، تو احتمال کو قبول ہم کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی والی تحریف ہو جو خلل کی موجب نہیں ہوتی. ٹھیک، جب خلل کی موجب نہیں ہوتی تو ہر دو صورت میں اس کا مطلب ہے تحریف کے قائل ہو یا نہ ہو معنی محفوظ ہے. جب معنی محفوظ ہے تو ظاہر حجت رہے گا، استدلال اس سے جائز رہے گا. یہ جواب ہے. لے عدم العلم، علم اور یقین نہیں آئے، بے وقوع خلل، لفظ خلل پہ دھیان دینا ہے، یعنی ہمیں یقین نہیں آئے کس سے؟ بے احتمال وقوع تحریف، تحریف کے وقوع کے احتمال سے علم حاصل نہیں ہو رہا. کس چیز کا؟ بے وقوع خلل فیہا، ان ظواہر کے اندر خلل کے واقع ہو جانے کا. بذالک کا اشارہ جائے گا بے احتمال وقوع تحریف، بے احتمال وقوع تحریف کے وقوع کے احتمال سے، تحریف کے واقع ہونے کا جو احتمال دے رہے ہیں آپ، اس احتمال سے علم اور قاطع حاصل نہیں ہوتا. کس بات کا؟ کس بات کا علم حاصل نہیں ہوتا؟ کہ وہ تحریف کون سی ہے؟ خلل کا موجب بننے والی تعریف ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خلل کا موجب بننے والی تعریف نہ. تو اس بنا پر قرآن کا ظواہر محفوظ رہ جائے گا. اچھا بھائی دیکھیے، بات احتمال کی دی ہے مصنف نے، فہم کا جا کے آگے پھر جو ہے دوبارہ اشارہ دے گا. یعنی ہم نے کہا ہے کہ بھئی تحریف کی دو قسمیں ہیں. جب دو قسمیں ہیں تو آپ نے تحریف کے وقوع کا احتمال دیا ہے. جب تحریف کے وقوع کا احتمال دیا ہے، وہ تحریف واقع ہونے والی تحریف جس کا آپ احتمال دے رہے ہو، وہ واقع ہونے والی تحریف یا تو موجب خلل والی قسم کی ہوگی یا موجب خلل واقع ہونے والی قسم کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صرف احتمال ہی دے رہے ہو نا. ہو سکتا ہے کہ یہ تحریف وہ والی تحریف نہ ہو جو خلل کی موجب ہوگی. ٹھیک، تو احتمال کی بنا پہ آپ نے اس کے ظواہر کو بچایا ہے. ظواہر کو بچا رہے ہو احتمال کی بنیاد پہ. اچھا بھائی، ولا سلما، یہ میں اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تنبیہ کر رہا ہوں. آخر میں جا کے جب فہم کے ذریعے پھر دوبارہ اس کی طرف اشارہ دے گا تو آپ کو نکات ذہن میں رہنے چاہیے. ولا سلما، اور اگر تسلیم کر لیا جائے. کیا تسلیم کر لیا جائے؟ کہ بھائی وہ جس تحریف کے وقوع کا آپ احتمال دے رہے ہیں وہ تحریف کون سی ہے؟ خلل والی تعریف ہے. خلل کا موجب معنی کے اندر خلل پیدا کرنے کی جو موجب ہوتی ہے وہ والی تعریف ہے. اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب سنو، اب اگلا حصہ یہ بھی پھر احتمال کے ذریعے بتائے گا ظواہر کو. آیات کی دو قسمیں ہیں، کچھ آیات الاحکام ہیں، کچھ اس کی غیر ہیں. آیات الاحکام سمجھ گئے ہو؟ حلال و حرام کے احکام، فقہی احکام کو بیان کرنے والی، احکام تکلیفیہ کو بیان کرنے والی. اور ان کی غیر میں پھر سارے موضوعات آ جائیں گے، عقائد بھی، اخلاق بھی، نظام عالم بھی، قصص بھی، سابقہ بھی، آ کے واقعات بھی ساری آ جائیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ واقع ہونے والی تحریف جس کے وقوع کا آپ احتمال دے رہے ہیں وہ والی تحریف کون سی ہے؟ وہ ایسی ہے جو معنی کے اندر خلل کی موجب بنتی ہے. تو کہتا ہے پھر یہاں ہم احتمال دیں گے، ہو سکتا ہے یہ والی تحریف جو موجب ہے خلل کی، یہ اس دوسرے حصے والی آیات کے اندر وارد ہوئی ہے.
اور جو آیات احکام کو بیان کر رہی ہیں احتمال آپ دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ادھر وہ وارد نہ ہوئی ہو. اور ہم ظواہر قرآن کی حجیت کی جو بحث کر رہے ہیں وہ آیات احکام کے حوالے سے کر رہے ہیں. جو دیگر حصہ ہے قرآن کا، دیگر حصہ جو ہے آیات کا، ان کی حجیت اور ان کے ظواہر کی حجیت کی بحث نہیں کر رہے ہیں. تو احتمال ہے وہ تحریف جس کا آپ احتمال دے رہے ہیں وہ اس حصے میں آئی ہو، اس حصے میں نہ آئی ہو. تو اس احتمال کی بنا پر اس حصے کا ظواہر جو ہے ہم بچا لیں گے، اور اس حصے کے ظواہر اور اس ظواہر کی حجت کو بچا لیں گے. اللہ نہ ہے احتمال، یہ اللہ ہے احتمال پھر بھی ساتھ رکھنا ہے. ولا سلما، اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہ تحریف جو ہے وہ موجب خلل والی ہے، تو پھر فلا علم بے وقوع ہی، تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ تعریف واقع ہوئی ہے کن آیات میں؟ فی آیات الاحکام میں، احکام والی آیات میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ احتمال ہے کہ ان میں نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے حصے میں ہے. جب اس حصے میں اس کے وارد نہ ہونے کا احتمال آ گیا تو اللہ نہ احتمال یہ والا حصہ ہم بچا لیں گے، اس کا ظواہر اور اس کی حجت بچا لیں گے. خلاص نا. اچھا بھی آگے چلیں. اور اگر مد مقابل سے مراد وہ ہے جس کے سامنے ہم استدلال دے رہے ہیں اس حجت کو بچانے کا. اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی صاحب دیکھیں علم اجمالی کی اطراف میں آیات احکام بھی شامل ہیں اور دوسری آیات بھی شامل ہیں، دونوں حصے، دو حصے کر لو اطراف کے. وہ آیات، ایک حصہ وہ آیات جو احکام کو بیان کرتی ہیں، ایک حصہ وہ جو احکام کے علاوہ دیگر موضوعات کو بیان کر رہا ہے. تو ان دو حصے کر لو اور دونوں حصے جو ہیں وہ علم اجمالی کے اطراف بنیں گے. ٹھیک ہے. مد مقابل اگر یہ بات کہتا ہے تو کہتا ہے پھر ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ بھئی توجہ فرمائیے، وہ جو دوسرے والا حصہ ہے وہ دوسرے والا حصہ حجیت سے متصف نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے. حجیت سے متصف یہ والا اس حصے کا ظواہر ہوتا ہے جو احکام کو بیان کرنے والا حصہ ہے. جو حصہ احکام کو نہیں بیان کر رہا اس حصے کا ظواہر حجیت سے متصف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ حجیت کا مطلب ہے المنجزیہ والمعذریہ، کہ اگر مکلف اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو مطابق عمل کرنے کی صورت میں اگر وہ صحیح نشانے پر لگی ہے تو منجز، نہیں لگی ہے تو قیامت کے دن معذر ہوگا. اور اس بات کی نوبت آتی ہے ان آیات میں جو حکام کو بیان کر رہی ہیں، وہاں حکام ہی نہیں ہے تاکہ معذریت اور منجزیت کی نوبت آئے. لہذا وہ حجیت بمعنی منجزیہ، اس حجیت سے وہ والا حصہ متصف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب وہ متصف نہیں ہوتا تو علم اجمالی کے اطراف میں آپ نے ایک حصہ وہ لے آئے ہو جو حجیت سے متصف ہوتا ہے اور ایک حصہ وہ لے آئے ہو جو حجیت سے متصف نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گئی بات. اب اگر وہ تحریف کے وقوع کا احتمال سرایت کرتا ہے دونوں حصوں کی طرف، تو دونوں حصوں میں سے ایک حصہ وہ ہے جو حجیت سے متصف ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. جب یہ حصہ حجیت سے ہی متصف نہیں ہے تو احتمال جو ہے تحریف کی سرایت کا وہ اس حصے کے لیے اس حصے کے ظواہر سے مضر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب اس سے مضر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضر نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرا حصہ جو ہے ہم کہیں گے کہ پھر جو حجیت سے متصف ہوتا ہے پھر اس کی حجیت کے لیے بھی یہ احتمال تحریف کا مضر نہیں ہے، کیونکہ اطراف علم اجمالی کے اطراف میں سے ایک طرف آپ وہ لے آئے ہو جو حجیت سے متصف نہیں ہوتا. جو حجیت سے متصف نہیں ہوتا اس حصے کے اندر بھی احتمال ہے وقوع تعریف کا. دوسرا حصہ وہ ہے جو حجیت سے متصف ہو رہا ہے اور اس حصے کے اندر بھی آپ تعریف کے احتمال لے آئے ہو. تو اب اس حصے میں تعریف کا احتمال اگر مضر نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ بھی اس میں بھی مضر نہیں ہے. لفظوں پہ دھیان دو، اگلی بات آ رہی ہے، اگلا سٹیپ آ رہا ہے بحث کا. ہم کہیں گے کہ اس حصے کے لیے بھی مضر، اگر مضر ہے تو پھر دونوں کے لیے تحریف کے وقوع کا احتمال مضر بناتے ہو تو دونوں اطراف کے لیے مضر بنا، مضر نہیں بناتے ہو تو پھر دونوں کے لیے نہ بنا. یہ کیا کہ ایک حصے کے لیے ایک طرف علم اجمالی کی ایک طرف کے لیے مضر بناتے ہو اور ایک طرف کے لیے مضر نہیں بناتے ہو. یہ تو کوئی قانون نہیں ہے علم اجمالی کا. اگر تحریف کے وارد ہونے کا احتمال مضر ہے تو پھر علم اجمالی کی دونوں اطراف کے لیے مضر ہے، اور اگر مضر نہیں ہے تو پھر دونوں کے لیے مضر نہیں ہے. وہاں تو اس لیے مضر تھا وہ احکام تھے، یہاں احکام نے اس لیے مضر نہیں ہے.
اس نے پہلے اسی بات کو تو آگے اس نے اسٹیپ لیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علم اجمالی ہے کس بات کا؟ تحریف کو. تحریف کے وارد ہونے کا. اچھا علم اجمالی کے آپ نے اطراف جو ہے وہ معین کر دیے. تو ایک حصہ وہ آیات کا جو احکام کو بیان کرتا ہے, دوسرا حصہ وہ جو آیات کے احکام کو بیان. جو حصہ احکام کو بیان نہیں کرتا یہ حجت سے متصف نہیں ہوتا. جب متصف نہیں ہوتا تو تحریف کے وارد ہونے کا احتمال اس کے لیے مضر نہیں ہے. مضر کی نفی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. جب مضر کی نفی ہو گئی تو اب کیا لازم آئے گا کہ اگر آپ اس کو مضر بناتے ہو تو پھر دونوں طرفوں کے لیے مضر بناؤ, چونکہ علم اجمالی کی اطراف میں جب وہ ضرر سرایت کرتا ہے تو دونوں اطراف کی طرف ضرر سرایت کرتا ہے. اگر ضرر سرایت کرے گا تو دونوں کی طرف, نہیں کرے گا تو دونوں کی طرف نہیں کرے گا. ابھی چونکہ وہ علم اجمالی کی اطراف آئے اور علم اجمالی کی وجہ سے ضرر نے جو ہے وہ ادھر دونوں اطراف کو جو ہے وہ لپیٹ میں لے گا ہے. علم اجمالی ان دونوں کے درمیان جسر ہوتا ہے اطراف کے درمیان, اور ضرر جس کی وجہ سے اس جزء کو استعمال کر کے اس طرف کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے, اس کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو ایک طرف میں آپ ضرر کی نفی کر رہے ہو, دوسری طرف میں آپ لگا رہے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر ضرر بنے گا تو دونوں کے لیے بنے گا, نہیں بنے گا تو دونوں کے لیے نہیں بنے گا. آپ نے کہا ہے کہ اس حصے کے لیے نہیں ہے تو ہم کہیں گے اس کے لیے نہیں ہے تو پھر دوسرے کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا والعلم یہ جو ہے وہ یہاں پہ آگے دو جو ہے وہ کر دے حصہ, ایک میں جو ہے وہ حجت ہے اور ایک میں حجت نہیں ہے. پیچھے تو یہ تقسیم نہیں کی تھی اس نے, سارے قرآن کو جو ہے وہ اس کے ظواہر کو اس نے حجت کہا. آ جاتی ہے یہ بات, بھی آ جاتی ہے, آ رہی ہے. والعلم بے وقوعہ فیہا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی علم اجمالی ہے اس علم سے مراد علم اجمالی ہے, علم اجمالی ہے بے وقوع ہی اس تحریف کے واقع ہونے کا فیہا ان آیات احکام و فی غیرہا, اور آیات احکام کا جو غیر والا حصہ ہے ان دونوں کے اندر ہمیں علم اجمالی ہے. یعنی دونوں کو آپ علم اجمالی کی اطراف بنا لیتے ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ علم اجمالی, جس علم اجمالی کی آپ دونوں قسم کی آیات کو اطراف بنا رہے ہیں, یہ علم اجمالی غیر ظاہر بحجت آیات ہا یعنی احکام والی آیات کی حجت کے لیے یہ علم اجمالی ضرر نہیں رکھتا. کیوں ضرر نہیں رکھتا؟ اب توجہ فرمائیے بھئی, یہ علم اجمالی کیوں ضرر نہیں رکھتا؟ جب دونوں علم اجمالی کے اطراف آپ دونوں حصوں کو بنائیں گے, عدم حجت ظاہر سائر آیات, کیونکہ آیات احکام کے علاوہ والی جو باقی آیات ہیں وہ ان کا ظاہر حجت سے متصف نہیں ہوتا. جب وہ حجت سے متصف نہیں ہوتا تو وہ حجت سے متصف ہی نہیں ہے تاکہ جو ہے یہ ضرر پہنچائے یہ علم اجمالی ہوتا. ٹھیک, تو ان کے حجت کے متصف نہ ہونے سے ہم کشف کریں گے کہ علم اجمالی جو تحریف کا ہے, جو تحریف کے وارد ہونے کا احتمال ہے, وہ ان کے لیے مضر نہیں ہے. جب ایک طرف علم اجمالی کی ایک طرف کے لیے مضر نہیں ہے تو وہاں سے ثابت ہو جائے گا کہ پھر دوسری کے لیے بھی نہیں ہے, کیونکہ ضرر کی سرایت ہوتی ہے تو دونوں کے لیے ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے سرایت تو پھر دونوں کے لیے نہیں ہوتی. غلط نا. اچھا, والعلم الاجمالی بے وقوع الخلل فی الظواہر. ظواہر کے اندر علم اجمالی کا وقوع ان کے معنی کے اندر خلل کا موجب بنتا ہے. انما توجہ فرمائیے, وہ علم اجمالی جو بے وقوع الخلل یعنی وہ علم اجمالی جو ایسی تحریف کے وقوع کا ہے جو خلل کی موجب بنتی ہے ظواہر میں, یعنی مکمل فکرہ یوں بنے گا, وہ علم اجمالی کہ جو تحریف ایسی تحریف کے وقوع کا علم اجمالی ہے جو تحریف ظواہر کے اندر خلل کی موجب ہوتی ہے. یہ والا علم اجمالی یمنع عن حجتھا ان ظواہر کی حجت سے معنی بنے گا. کب؟ اذا کانت کلھا سے مراد علم اجمالی کے دونوں اطراف سمجھ گئے ہو, احکام اور غیر احکام دونوں حصے کو پوری آیات کو حجت مانا جائے. جب دونوں کو حجت مانیں گے تو اس وقت اس کی جو ہے دونوں حصے حجت سے متصف ہو جائیں گے. جب دونوں حصے حجت سے متصف ہو جائیں گے تو پھر وہ ضرر جو ہے علم اجمالی کا جو خلل کا موجب بن رہا ہے وہ ضرر سرایت کرے گا دونوں اطراف کی طرف.
اور اگر ایک حصے کو حجت سے متصف کرتے ہو دوسرے کو نہیں کرتے ہو تو پھر جو حصہ متصف نہیں ہے اس کے لیے جو ہے وہ مضر نہیں بنے گا، تو اس کے مضر نہ بننے سے پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی اس کے ضرر سے محفوظ ہو جائے گا، چونکہ عدم ضرر سے محفوظ ہوتی ہے تو علم اجمالی کی دونوں اطراف محفوظ ہوتی ہیں۔ تو کہنا یہاں پر یہ چاہتا ہے کہ بھئی علم اجمالی کی جب اطراف میں ایک حصہ رکھ دیتے ہو آیات حکام کا، دوسرا حصہ رکھ دیتے ہو غیر آیات حکام کا، اور جو دوسرے والا حصہ ہے وہ حجت کی صفت سے متصف نہیں ہے، جب حجت سے متصف نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں حجت سے متصف نہ ہونے کی بنا پہ جو علم اجمالی ہے آپ کے پاس تحریف کے وقوع کا، وہ اس حصے کی حجت کے لیے مضر نہیں ہے۔ کیوں مضر نہیں ہے؟ کیونکہ یہ حصہ حجت سے متصف ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، جب یہ حصہ حجت سے متصف نہیں ہے اور متصف نہ ہونے کی وجہ سے وہ علم اجمالی جو تحریف کا ہے وہ اس کی حجت سے مضر نہیں ہوگا، تو ایک حصے سے ضرر کی نفی کرنے سے دوسرے حصے کی بھی ضرر کی نفی ہو جاتی ہے، اور اگر دوسرے حصے تک بھی آپ چاہتے ہیں کہ ضرر پہنچے تو پھر آپ کو اس حصے کو بھی اس کی طرح حجت ماننا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ ضرر جو ہے سرایت کرے علم اجمالی کی دونوں اطراف کی طرف۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ وَإِلَّا، اب اللہ سے کیا مراد ہے؟ اب اللہ کے اندر کہنا یہ چاہتا ہے کہ علم اجمالی کیا ایک طرف جو ہے وہ حجیت سے متصف نہیں، ایک حصہ حجیت سے متصف ہے، اور پھر بھی آپ ایک حصے سے ضرر کی نفی کرتے ہو اور جو حصہ حجیت سے متصف ہے اس کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ ضرر پہنچ رہا ہے۔ اگر ایسے کرتے ہو، توجہ فرمائیے، اگر ایسے کرتے ہو تو پھر مصنف کہتا ہے کہ اس پر یہ لازم آئے گا کہ دنیا جہان کی ہر کلام کا ظاہر جو ہے وہ حجت نہیں ہے، دنیا جہان کی کسی بھی کلام کا ظاہر حجت نہیں رہے گا۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم اجمالی کی دوسری طرف میں وہ طرف لے کر آئے ہو کہ جو حجت سے متصف نہیں ہے، ٹھیک، اور ایک حصہ وہ لے کر آئے ہو جو حجت سے متصف ہے، ٹھیک۔ تو آپ نے کہا کہ جو متصف نہیں ہے اس کو جو ہے علم اجمالی ضرر نہیں دے گا اور جو متصف ہے اس کو ضرر دے گا، تو کہتا ہے دنیا جہان کے ہر کلام کے مد مقابل ہم دوسری کلام لے آئیں گے، احتمال ہے ہر کلام کا ظاہر جو ہے مد مقابل دوسری کلام آ جائے گی، دوسری کلام جو حجت سے متصف نہیں ہے، تو آپ دنیا کی ہر ظاہر کو جو ہے وہ اس ضرر سے متصف کریں گے، جس کی وجہ سے اس کی حجت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے نکات لگا سکیں۔ علم اجمالی کی ایک طرف ہیں آیات یا حکام، دوسری طرف میں ہیں دیگر آیات والا حصہ جو کہ حجت سے متصف نہیں ہے، ٹھیک۔ اب قانون یہ ہے کہ علم اجمالی کی بنا پہ جو ضرر آتا ہے وہ ضرر آتا ہے تو دونوں اطراف کو عارض ہوتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو پھر دونوں اطراف کی طرف نہیں آتا۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف پر جو ہے وہ چونکہ علم اجمالی مجھے بنتا ہے نا اس ضرر کا، یعنی وہ جو بھی اشکال آتا ہے علم اجمالی کی وجہ سے آتا ہے، اور علم اجمالی اس طرف کو بھی ٹچ کر رہا ہے اس کو بھی ٹچ کر رہا ہے، تو علم اجمالی کی بنا پر جو بھی خطرہ آئے گا وہ ایک سائڈ پر آئے دوسری سائڈ پر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس بنا پہ کہ علم اجمالی کی دونوں اطراف پر جو بھی شبہ آتا ہے دونوں اطراف پر آتا ہے، جو بھی شبہ آتا ہے وہ دونوں اطراف پہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف پہ آئے گا ایک طرف پہ نہیں آئے گا۔ علم اجمالی میں آپ کہتے ہیں کہ علم اجمالی ایک گلاس نہ جیسا ہے ایک پاک ہے، تو آپ ان میں سے جس گلاس کو بھی استعمال کریں گے وہ شبہ جو اس پر آ رہا ہے وہ دوسرے پر بھی آئے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک علم اجمالی کے اطراف میں سے ایک طرف پر آئے گا دوسرے پر نہیں آئے گا، تو آپ اس گلاس کے ذریعے وضو کرتے ہیں تو بھی شبہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے یہی وہ گلاس ہو جو نجس پانی کا ہے، تو اس شبہ سے آپ کسی ایک طرف کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اطراف میں سے ایک طرف کو عارض ہونے والے شبہ سے ایک کو بچائیں دوسری کو جو ہے عارض کر دیں، عارض ہوگا تو دونوں کو ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر دونوں کو نہیں ہوگا، قانون یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس قانون کی بنا پہ اب ہم نے علم اجمالی کے اطراف میں ایک حصہ وہ رکھ دیا ہے جو آیات حکام کا ہے، دوسرا حصہ وہ رکھ دیا ہے جو دیگر آیات کا ہے، جو دیگر آیات کا ہے وہ حجت سے متصف نہیں ہوتا۔ جب حجت سے متصف نہیں ہوتا تو اب اس بنا پہ اب اگر وہ علم اجمالی جو آپ کو تحریف کے وقوع کا ہے اس تحریف کے وقوع کی بنا پر جو اب خدشہ آئے گا عدم حجت کا،
ٹھیک، اگر وہ آئے گا تو پھر دونوں پہ آئے گا، نہیں آئے گا تو پھر دونوں پہ نہیں آئے گا، ایک پہ آئے گا ایک پہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ آپ ایک پہ لا رہے ہیں ایک پہ نہیں لا رہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا لازم ہے گا؟ دنیا جہان کا کوئی ظاہر بھی حجت نہیں رہے گا۔ یہ ہے اس کی دلیل کمال۔ والعلم بوقوعہ فیہا و فی غیرہا، دونوں اطراف میں علم اجمالی کا لے آتے ہو تو دونوں اطراف میں جو لائے ہو علم اجمالی کے تحریف کے وقوع کا احتمال، یہ غیر و ظاہر بحجت آیات الاحکام، یہ ضرر نہیں پہنچائے گا، یہ علم اجمالی تعریف کے وقوع کا آیات احکام کی حجت کے لیے مضر نہیں ہے۔ کیوں مضر نہیں ہے؟ اس لیے کہ عدم حجت ظاہر سائر آیات، جمیع آیات یعنی دونوں حصے حجت نہیں ہے، یعنی دوسرے والا حصہ جو حجت نہیں ہے اس کی بنا پہ جب آپ نفی کریں گے ضرر کی، تو نفی کی وجہ سے دوسرے حصے سے بھی نفی ہو جائے گی۔ والعلم الاجمالی بوقوع الخلل فی الظواہر، اور وہ علم اجمالی جو آپ کو اس تحریف کے وقوع کا ہے جو خلل کی موجب بنتی ہے ظواہر کے اندر، یہ علم اجمالی انما اس وقت یہ حجت سے مانے ہوتا ہے، کب؟ اذا کانت کلھا حجتاً، جب علم اجمالی کی دونوں اطراف کو آپ حجت مانیں گے۔ وَإِلَّا، اور اگر دونوں اطراف کو حجت نہیں مانتے ہو، صرف ایک طرف کو حجت مانتے ہو اور پھر بھی آپ کہتے ہو کہ ضرر پہنچ رہا ہے، تو پھر لا یکاد ینفک ظاہر عن ذالک، دنیا جہان کا کوئی ظاہر بھی محفوظ نہیں رہے گا عن ذالک، اس ضرر سے، کما لا یکفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ ففہم، توجہ فرمائیے، ففہم کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے؟ ففہم کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی ہم نے جواب کے اندر جو ہے وہ دو سٹیپ بنائے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تحریف ایسی ہو جو خلل کے موجب نہیں ہوتی، ٹھیک، اور جو تحریف ہوئی ہے وہ ایسی ہو کہ یہ والی ہے وہ والی۔ تو جو فرمائیے اس کے جواب کی گنتی کرو مراحل کی۔ پہلے مرحلے میں ہم نے کیا احتمال دیا کہ ہو سکتا ہے وہ تحریف کون سی ہو جو خلل کے موجب نہیں ہوتی، تو اس بنا پر ظواہر جی کی حجت بچ جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تحریف جو خلل کے موجب بنتی ہے، اس والی تحریف کا آپ احتمال دے رہے ہو تو یہ والی تحریف جو ہے وہ دوسرے حصے میں آئی ہو، آیات احکام والے حصے میں نہ آئی ہو۔ دو سٹیپ ہو گئے۔ تیسرے حصے میں کہتا ہے، اور بالفرض اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی نہیں آپ اس کو بھی اطراف میں علم اجمالی کے اطراف میں شامل کرو، تو علم اجمالی کے اطراف میں جب اس آیات احکام کو بھی آپ شامل کریں گے تو شامل آپ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ اگر علم اجمالی کی بنیاد پہ حجت کی نفی والا ضرر آئے گا تو پھر دونوں حصوں پہ آئے گا، نہیں آئے گا تو دونوں حصوں پہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ علم اجمالی کی بنیاد پہ جو بھی ضرر آتا ہے وہ دونوں اطراف کو شامل ہوتا ہے، اور جو نہیں آتا وہ دونوں اطراف پہ نہیں آتا۔ ففہم کے ذریعے کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے ظواہر کی حجیت کو جو دو سٹیپ بنائے ہیں یا تین بنائے ہیں، ویسے دو بنائے ہیں، تیسرا سٹیپ جو ہے اس دوسرے کو ہی آگے کھولا ہے، اس نے دوسرے سٹیپ کو اس نے مزید کھولا ہے کہ اس کو بھی علم اجمالی کے اطراف میں شامل کیا جائے، کیونکہ جواب کے اندر اس نے کہا ہے کہ علم اجمالی جو ہے ہمارے پاس حصے ہیں دو، آیات احکام کا اور دیگر آیات کا، اور ہم احتمال دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریف جو واقع ہوئی ہے وہ دوسرے حصے میں ہوئی ہے، اس حصے میں نہیں ہوئی، تو احتمال کی بنیاد پہ یہ والا حصہ ہم تحریف کے علم اجمالی کی طرف سے باہر نکال لیں گے، اطراف سے اس کو احتمال کی بنیاد پہ خارج کر لیں گے۔ تو ففہم کے ذریعے کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے ظواہر قرآن کے حجت کو بچایا ہے دو سٹیپ بنا کے، لیکن دونوں سٹیپ میں آپ نے برابر احتمال بچایا ہے، تحریف کی زد سے آپ نے ظواہر کی حجیت کو بچایا ہے، بنا احتمال بچایا، احتمال دے دیا ہے کہ تم نے ہو سکتا ہے کہ یہ تعریف وہ والی تعریف ہو جو خلل کی موجب نہیں ہوتی، ہو احتمال کی بنا پہ آپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تحریف جس کا آپ احتمال دے رہے ہو وہ دوسرے حصے میں آئی ہو، آیات احکام میں نہ آئی، تو احتمال کی بنا پہ آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو احتمال صرف دے دینا کہ یہ والا حصہ ظواہر کا تحریف سے محفوظ ہے، احتمال دے دینے سے وہ احتمال تو برابر ہوتا ہے، تو جس طرح آپ احتمال دے رہے ہیں تحریف سے محفوظ ہونے کا، اسی طریقے سے مد مقابل دوسرا احتمال آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تحریف سے محفوظ نہ ہو، تو تم نے جو سفر کیا ہے وہ گول چکر کاٹ کے دوبارہ اسی جگہ پہ کریں، احتمال کے ذریعے یہ تحریف کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ ہم سمجھ گئے ہو؟ اچھا،
اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ مصنف بحث کو توسیع اور فکر کو تحریک دینے کے لیے اس نے آپ کو زحمت دی ہے. اصل نتیجہ وہی نکلے گا کہ ہم تعریف کے قائل نہیں ہیں. اچھا جی، درس کے اندر آخر میں ایک نقطہ کہتا ہے بھی توجہ فرمائیے، جو تحریف ہے، تحریف بنتی ہے خلل کا موجب. توجہ ہے، تحریف کیا ہے؟ خلل کا موجب. تحریف کا احتمال ہے، قطع نہیں ہے، کیونکہ علم اجمالی ہے نا، تو آپ کو مقامات کا پتہ نہیں ہے. تو تحریف کے وارد ہونے کا ہے احتمال، اور تحریف بنتی ہے آگے خلل کی موجب. اس خلل کی تعین آپ قرینے سے دیں گے. توجہ ہے اسٹوڈنٹ صاحب، تحریف جس خلل کی موجب بن رہی ہے اس خلل کی نشاندہی آپ قرینے سے دیں گے. توجہ ہے، خلل کی نشاندہی اس کلام کا جو معنی ہے، اس معنی کے اندر جو خلل آ رہا ہے، جس معنی میں کلام ظہور رکھتی ہے اس کے ظہور میں جو خلل آ رہا ہے، اس خلل کی نشاندہی آپ کیسے کریں گے؟ تو ہمارے پاس دو چیزیں ہو گئی. ایک ہے تحریف جس کا احتمال ہم نے ثابت کیا ہے روایت سے، ایک ہے وہ خلل جو اس تحریف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس خلل کی نشاندہی ہم دیں گے قرینے سے. ٹھیک ہے؟ قرینے کی قسمیں دو، ایک متصل ایک منفصل. جیسے کہ مخصص کی دو قسمیں ہیں، متصل منفصل، یاد ہے نا؟ اچھا، تو خلل کی قسمیں، خلل کی نشاندہی دینے والے قرینے کی قسمیں ہیں دو، قرینہ متصل، قرینہ منفصل. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرینہ متصل ہو تو ظہور منعقد نہیں ہوتا، منفصل ہو تو ظہور منعقد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مصنف کہتا ہے کہ بھئی تحریف کی صورت میں جب آپ خلل کی نشاندہی کریں گے تو یہ خلل جس کی آپ نشاندہی دے رہے ہو، یہ خلل قرینہ متصل سے ہے یا خلل یہ قرینہ منفصل سے ہے. قرینہ متصلہ ہونے کی صورت میں ظہور منعقد نہیں ہوگا. جب ظہور منعقد نہیں ہوگا تو پھر ظہور منعقد ہی نہیں ہے تو حجت بھی نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اگر وہ قرینہ منفصل ہے تو ایسی صورت میں ظہور منعقد ہو جائے گا. جب ظہور منعقد ہو جائے گا تو منعقد ہونے کے بعد پھر وہ ظہور جس معنی میں ظہور رکھتا ہے وہی معنی متکلم کی مراد قرار پائے گا، یعنی وہاں پر یہ ظہور حجت بھی ہو جائے گا. نام جی ہاں، لو کان الخلل والمحتمل، وہ خلل جس کا احتمال دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تحریف کا احتمال ہے تو تحریف کی بنا پہ آگے احتمال کا بھی، خلل کا بھی احتمال بنے گا. یہ خلل جس کا احتمال دیا جا رہا ہے فی ہے ظاہر قرآن میں، اور فی غیر ہی یا ظاہر قرآن کے غیر میں. بما، یہ خلل پیدا ہوا ہے بما ایک ایسی چیز کی وجہ سے اتصل بہی جو اس کلام کے ساتھ متصل ہے. ٹھیک ہے؟ لا اخلا بحجت ہی، تو پھر یہ خلل کرے گا، یعنی یہ خلل جو احتمالی طور پہ خلل آ رہا ہے، اگر یہ احتمالی خلل ہے کس کی بنا پہ ہے؟ بما اتصل، قرینہ متصلہ کی بنا پہ ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ محتملہ خلل قرینہ متصلہ کی بنا پہ ہے تو پھر یہ خلل کیا کرے گا؟ لا خلا بحجت ہی، اس ظاہر کی حجت میں خلل ڈالے گا. کیوں ڈالے گا؟ لے عدم انعقاد ظہور لہو، کیونکہ قرینہ متصلہ کی صورت میں کلام کا ظہور ہی منعقد نہیں ہوتا. حینئذ یعنی قرینہ متصلہ کی صورت میں. وَإِنْ عَقَدَ لَهُ، اگرچہ اس کلام کا ظہور منعقد ہو جاتا ہے. کب؟ لولا اتصالہ، اگر وہ قرینہ جو خلل متصلہ جس کے ذریعے آپ نے کشف کیا ہے وہ قرینہ متصلہ نہ ہو. خلل احتمالی کو کشف کرنے والا قرینہ اگر منفصلہ ہے، متصلہ ہے، تو پھر کلام کا ظہور منعقد نہیں ہوگا. جب ظہور منعقد نہیں ہوگا تو حجیت میں خلل آئے گا. اور اگر وہ قرینہ منفصلہ ہے تو پھر ظہور منعقد ہو جائے گا. جب ظہور منعقد ہو جائے گا تو پھر وہ ظہور حجت بھی سمجھا جائے گا. ان عقدہ، اگرچہ منعقد ہو جاتا ہے لہو اس کلام کا الظہور ظہور. کب؟ لولا اتصالہ، اگر وہ احتمالی خلل کو کشف کرنے والا قرینہ کیا ہو؟ متصلہ نہ ہو. مطلب یہ کہ منفصلہ ہو. یہ ہے جی مصنف کی محنت جو اس نے پیش کی ہے، اور اس ساری محنت میں اس نے اتنا ہی وہ کر سکا ہے کہ آپ تحریف کے احتمال کے باوجود بھی
قرآن مجید کے ظواہر کی حجیت کو بچا سکتے ہیں، لیکن علی نحو احتمال بچا سکتے ہیں، علی نحو قطع نہیں بچا سکتے. یعنی حجیت کے محفوظ رہنے کا آپ احتمال دے سکتے ہیں بس. ٹھیک ہے، تو مرکزی بحث پھر وہی ہے جو پلٹ کے ہمارے نظریے کی طرف آ جاتی ہے کہ حجیت علی نحو الاحتمال ہمارے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ جتنا احتمال آپ کی حجیت کا دے رہے ہیں مد مقابل جو عدم حجیت کا ہے اس احتمال کے پوائنٹ بھی اتنے ہی بنیں گے. جب دونوں احتمال برابر درجے کے ہیں تو آپ ایک احتمال کو لیں گے دوسرے کو نہیں لیں گے، درجے بلا مرجع ہے جو کہ ماہرین علوم قبول نہیں کرتے. لہذا نظریہ جو محفوظ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف نہیں ہوئی. تحریف کے نہ ہونے پر آپ قائم ہو جائیں اور جو دلیل دینی ہے اسی پہ دے دیں، اور تحریف کا احتمال دینے کے بعد پھر یہ احتمال سرایت کر جائے گا سارے قرآن کے اندر. سارے قرآن کے اندر سرایت کرنے کے بعد کسی بھی لفظ سے، کسی بھی کلمے سے، آیت سے استدلال کرنا محل شک سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ باقی رہے گی وہ بات کہ جو تقسیم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بظاہر قرآن کا یہ حصہ حجت ہے، یہ والا حصہ حجت نہیں ہے، تو یہ آپ تقسیم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ حجت کی دو معنی ہیں. ایک حجت کا معنی ہے منجزیہ اور ایک حجت کا معنی ہے قابلیت الاعتماد. ٹھیک ہے نا، یعنی یجوز والے اعتماد. قرآن مجید کا دوسرا حصہ جو ہے جو غیر احکام کو بیان کرتا ہے، احکام کو بیان نہیں کرتا، وہ حجیت بمعنی منجزیہ سے متصف نہیں ہے، کیونکہ وہاں حکم تکلیفی نہیں ہے. لیکن وہ جس حجیت سے متصف ہے اس حجیت کا ترجمہ آپ بمعنی منجزیہ نہیں کریں گے، اس حجیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یجوز والاعتماد یا وجوب والاعتماد سے کریں گے. یعنی قرآن مجید حجت ہے، یعنی وجوب والاعتماد، واجب والاعتماد، اس پہ اعتماد کرنا تمہارے لیے جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس حجت کی نفی اس نے کی ہے وہ حجت بمعنی منجزیہ ہے.